پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی حکومت کو پیغام بھیجے، سیاسی ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کو پیشکش، رانا ثناءاللہ نے کہا ہم بھی کوشش کریں گے، امید ہے کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے حوالے سے تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی شرکت۔ شہباز شریف نے کہا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہش مند ہیں، IMF پروگرام میں تعاون پر اظہار تشکر۔ اور IMF کی ایک اور شرط پوری، گیس مزید مہنگی، اوگرا نے منظوری دے دی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس قیمت میں 8.71% اور سوئی سدرن کے لیے 25.78% اضافہ۔ مذاکرات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائیں، TORs طے کریں، مسائل کا حل نکالیں، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر لیں۔ شیر افضل مرمت کی تجویز، کہا رانا ثناءاللہ حکومت کے باضابطہ موقف سے ہمیں آگاہ کریں۔ خواجہ آصف کا بہت احترام، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے۔ ایوان میں ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے سوتنیں لڑتی ہیں۔ علی محمد خان کی گرینڈ ڈائیلاگ کی حمایت، کہا ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، بانی PTI کو باہر آنے دیا جائے۔ مدارس بل پر کوئی تبدیلی قبول نہیں، معاملات حل نہ ہوئے تو ایوان نہیں میدان ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی وارننگ۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا 100 سال تک رجسٹریشن نہ کرے، مدارس پھر بھی چلتے رہیں گے، آپ بینک اکاؤنٹس نہیں کھولنے دیں گے تو پیسے پھر بھی آئیں گے، تلخی اور بگاڑ کی طرف نہ جائے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کہا جا رہا ہے IMF اور FATF ناراض ہو جائیں گے، کیا ہماری قانون سازی عالمی اداروں کے ایما پر ہوگی؟ کہہ دیں ہم آزاد نہیں، پھر ہم جانے اور غلامی جانے۔ وزیراعظم مدارس بل منظور کروانے کے لیے پرعزم، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پھر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد صدر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا صدر 10 دن دستخط نہیں کرتے تو 11ویں دن بل ایکٹ بن جائے گا۔ MQM وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، مدارس رجسٹریشن بل پر JUI کے تحفظات پر بات چیت۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر کے اعتراض نے معاملہ الجھا دیا، حکومت تنازع سے بچنے کے لیے ہمارا موقف تسلیم کرے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا 26ویں ترمیم میں جو طے ہو چکا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، فضل الرحمان کے موقف میں وزن ہے، آگے پہنچائیں گے۔ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، فوری گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، وفاق المدارس العربیہ کا مطالبہ۔ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ، مدارس کے تمام حقیقی بورڈز اور تنظیمیں ایک پیج پر ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کے زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے فیصلوں کی توثیق۔ شرح سود میں کمی سرمایہ کاروں کے لیے خوش آئند، معاشی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، مہنگائی مزید کم ہوگی، موقع ہے اب مل کر پاکستان میں معاشی پہیے کو چلائے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کرم میں دواؤں کی قلت کا نوٹس، صوبائی حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت۔ قومی رجسٹریشن اور بائیو میٹرک پالیسی فریم ورک کی بھی منظوری۔ شہباز شریف کا یونان کشتی حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس، کہا انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مزید سخت فیصلے کریں گے۔ یونان کشتی حادثہ، روزگار کی تلاش میں موت کا سفر، متاثرہ خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، کسی نے بیٹا کسی نے بھائی کھو دیا، جان لیوا دھندا بند کیا جائے، انسانی اسمگلرز کو سرعام پھانسی دی جائے، ورثاء کی دہائی، درجنوں تاحال لاپتہ، زندہ بچ جانے کی امیدیں دم توڑنے لگی، ریسکیو کیے گئے 47 افراد کی فہرست جاری، کشتی ٹھیک تھی، نہ انجن، واکی ٹاکی، نہ GPS، ٹھنڈے موسم میں سارا سامان سمندر کی نظر ہو گیا۔ یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کے لرزہ خیز انکشافات، گجرانوالہ میں یونان کشتی حادثے کا پہلا مقدمہ درج، بیٹے کو یورپ بھجوانے کے لیے ایجنٹس نے 24 لاکھ روپے لیے، ڈوبنے والے سفیان کے والد کا بیان۔ ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سوشل میڈیا پر افراتفری پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات تیز کرنے پر زور، انسداد فسادات فورس کی تشکیل جلد مکمل کرنے کا عزم۔ اجلاس میں 26 نومبر کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف کارروائی کی رپورٹ پیش۔
सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करना था, जेल में बानी से मिलने नहीं दिया गया। सूबे का वजीर आला हूं, किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। अब बानी जब कहेंगे तहरीक शुरू कर देंगे। अलीमीन गंडापुर ने इरादे बता दिए। पेशावर हाई कोर्ट से अलीमीन की 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर। पता नहीं पीटीआई ने कब सिविल नाफरमानी की कॉल दी, कब वापस ली। 8-10 माह से यही कहानियां चल रही हैं। वजीर आला सिंध की तनकीद, कहा सारे सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। अली अमीन गंडापुर विफाक और इदारों के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन पाकिस्तान के लिए कई खुशखबरियां लाया। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का एजाज मिला। दौरे की तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। हस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीनी ताजरों को सरमायाकारी की दावत और वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज़ दी। सोलर एनर्जी और शोबा तालीम ताउन पर भी हौसला अफजा मुलाकातें हुई। तालीमी इमरजेंसी बराए नाम, 11 साल में तालीम का बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा में शोबा तालीम का कोई पुरसाने हाल नहीं। पेशावर के इलाके मथुरा में स्कूल इमारत से महरूम, बच्चे जनाजा गाह में तालीम हासिल करने पर मजबूर। बुनियादी सहूलतों का फकदान, सूरत हाल सूबाई हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया। सफाक इकदाम का इबरतनाक अंजाम, बरतानवी अदालत ने सारहा कत्ल केस का फैसला सुना दिया। वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बिनिश बतूल को उम्र कैद, कम अज कम सजा 40 और 33 बरस होगी। चचा को कत्ल रोकने में नाकामी पर 16 बरस कैद, कम अज कम सजा पूरी होने पर रिहाई का फैसला पेरोल बोर्ड करेगा। मुजरिम जिंदगी भर निगरानी में रहेंगे। फैसला सुनाने पर अदालत में तालियों की गूंज। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा, गजा सिटी में बमबारी, एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 36 शहादतें, तादाद 45,064 हो गई। हमास और इसराइल गजा में जंग बंदी के करीब है। इसराइली वजीर दिफा का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई कहते हैं इसराइल शामी इलाकों पर कब्जा करके हिजबुल्लाह को महसूर करना चाहता है। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 240 रन का हदफ। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार परफॉर्मेंस। सलमान आगा 4 विकेट लेकर नुमाया। इब्रार के 2 शिकार, अब्दुल्ला शफीक आउट। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा, गजा सिटी में बमबारी, एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 36 शहादतें, तादाद 45,064 हो गई। हमास और इसराइल गजा में जंग बंदी के करीब है। इसराइली वजीर दिफा का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई कहते हैं इसराइल शामी इलाकों पर कब्जा करके हिजबुल्लाह को महसूर करना चाहता है। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 240 रन का हदफ। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार परफॉर्मेंस। सलमान आगा 4 विकेट लेकर नुमाया। इब्रार के 2 शिकार, अब्दुल्ला शफीक आउट।